بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم وسار علی نہجہم الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج ہم اصول فقہ کا مراجعہ کریں گے، یا مدخل الی علم اصول الفقہ کا مراجعہ کریں گے۔ تو اصول الفقہ اہم ترین موضوع ہے۔ اصول الفقہ کو سمجھنا ایک دین کے طالب علم کے لیے، ایک عالم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصول فقہ کو سمجھے بغیر ایک شخص قرآن کریم سے اخذ کیے جانے والے احکامات کو، سنت کا مکمل فہم، دین کے احکام کا مکمل فہم، یہ ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتا ہے۔ یعنی ایک طالب علم جو یہ دعویٰ کرے کہ میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، قرآن کو پڑھ رہا ہوں، حدیث کو پڑھ رہا ہوں، اسلامی علوم کو پڑھ رہا ہوں، اور اصول فقہ کی اسے ہوا ہی نہ لگی ہو، تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ دین کے فہم کے حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفریط ہے، بہت زیادہ انتہائیں، بہت زیادہ آپ کو غلط تصورات کی بوجھاڑ نظر آتی ہے۔ اس کا ایک سبب یہی ہے کہ اصول الفقہ سے واقفیت کا نہ ہونا۔ اصول الفقہ پورا ایک ایسا فریم ہے، میتھڈولوجی ہے پوری، جو باقاعدہ اسلامی فکر کا جو مزاج ہے، اسلامی علوم کا جو پورا مزاج ہے، وہ آپ کو بتاتی ہے۔ یعنی اسلامی علوم کی میتھڈولوجی پوری جو ہے وہ اصول الفقہ ہے، کیونکہ جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے، وہ ان میں جتنا بھی تنوع ہو، زندگی کے جس پہلو سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کا براہ راست تعلق اصول فقہ سے۔ یعنی ایک شخص کو شریعت کے احکام کا بخوبی علم ہو جائے، اسے بہت تفصیل سے معلوم ہو کہ کس چیز کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، کس چیز کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے، کس چیز کو اچھا جانا ہے، کس چیز کو برا جانا ہے، شریعت کی نظر میں کسی بھی معاملے کی حیثیت کیا ہے، اس چیز کا اسے معلوم ہو، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ شریعت کے وہ کون سے اصول ہیں جن کے تحت ہمیں یہ معلوم ہوا، وہ قاعدے کیا ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ اصول الفقہ دو کلمات سے مرکب ہے، دو الفاظ، دو ورڈز ہیں، اصول اور فقہ۔ اصول آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہوتے ہیں، ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے پیچھے دروس میں پڑھا اصول التفسیر، آپ لوگوں نے پڑھا اصول اللغہ، لغت کے اصول، آپ لوگوں نے پڑھ لیا مثال کے طور پہ اصول الحدیث۔ تو فقہ کے اصول ہیں یہ۔ فقہ کیا ہوتا ہے؟ فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ لغت میں فقہ کہتے ہیں گہرا فہم کسی چیز کا، یعنی کسی چیز کی بالکل گہرائی کے اندر غوطہ زن ہو جانا۔ جس طرح ایک شخص سمندر کے اندر غوطہ زن ہو کے وہاں سے جوہر نکال کے لاتا ہے، ہیرے نکال کے لاتا ہے، تو اس گہرے فہم کو جس طرح تعبیر کیا جاتا ہے، اسے فقہ کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کسی بھی معاملے کا گہرا فہم حاصل کر سکتا ہے، اس طرح کہ اس کی تہ میں اتر جائے۔ تو کسی بھی معاملے کی تہ میں اتر جانا اور اس کا گہرا فہم حاصل کر جانا، یہ فقہ ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی فقہ کا لفظ وارد ہوا ہے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ اسے دین میں تفقہ عطا فرما دیتا۔ تو دین کا سطحی علم نہیں، دین کا گہرا علم، سطحی سا علم، اوپر سے اسے چیزیں پتہ ہیں، لیکن یہ سارا نظام جو ہے کس طرح ترتیب دیا گیا ہے، ان کے اندر کون سے اصول اور قواعد اور ضابطے چل رہے ہیں، وہ اسے نہیں معلوم۔ معلومات بہت ساری اس نے یاد کر لی ہیں، اسے بہت ساری احادیث یاد ہو گئی ہیں، اس نے قرآن بھی حفظ کر لیا ہے، بہت سارے اس نے جو ہے وہ عربی کے اشعار بھی یاد کر لیے ہیں، لیکن ابھی اسے ان اصولوں کا نہیں پتہ ہے جو دین کے فہم کے اصل اصول ہیں۔ تو اس کا علم ابھی ناقص ہے، طلب علمی کے میدان میں یہ بھی پورے طریقے سے نہیں آیا۔ تو اسی لیے دین کے ایک طالب علم کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ اصول فقہ پڑھے۔ اور اسی باب سے بہت ساری تحریفات، بہت سارے شبہات، بہت سارے غلط تصورات آج ہمارے یہاں لائے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق اس سے ہے کہ آپ نے دین کو کس طرح سمجھنا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایپسٹمولوجی ہے دین کی پوری، نظریہ علم دین کا کیا ہے، پورا حدود کیا ہیں اس کی، معنی کس طرح اخذ کیا جا رہا ہے ایک لفظ سے، اور معنی کی دلالت کو کس طرح ایکسپلور کیا جا رہا ہے، کیا اصول ہیں، کس طرح آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس لفظ سے اللہ کی مراد کیا ہے، آپ کو کس طرح پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
کیا معنی بیان کرنا چاہ رہی ہے، یہ سب چیزیں آپ کو اصول فقہ کے بغیر نہیں معلوم ہو سکتی. تو اگر اصول فقہ کو ہٹا دیا جاتا ہے تو ہر ایک آیات سے اپنی مرضی کا معنی بھی نکال لیتا ہے، ہر ایک حدیث سے اپنی مرضی کا معنی بھی نکال لیتا ہے. تو اصول فقہ دین کے فہم کے گرد ایک بہت بڑی حصار اور بہت بڑی دیوار ہے، جسے گرا کر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس دور کے اندر دین کی تعبیر سب کی اپنی اپنی ہو جائے، اور باقاعدہ اس نظریے کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک کا میدان ہے یہ وہ آئے اور بغیر کسی ضابطے کے، بغیر کسی قاعدے کے، جیسا چاہے مطلب نکال، جیسی چاہے تشریح کر لے، جیسی چاہے تعبیر کر لے، اور کہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. اور اس طرح کے بہت سارے رجحانات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں. عالم عرب میں بہت سارے لوگ اس طرح کے آئے، محمد شاہرور، محمد ارکون، محمد عابد جابری، اور جناب اس طرح کے بہت سے نام جو ہیں وہ عالم عرب میں، جمال البنا، پائے جاتے ہیں، جنہوں نے اصول فقہ کے خلاف باقاعدہ ایک یوں سمجھ لیں کہ راہ ہموار کی، اور ان اصولوں کو گرا کر دین کی پھر ایک نئی تعبیر پیش کرنے کی کوشش کی، ایک نیا تصور جو ہے وہ دین کے احکام کو اخذ کرنے کا پیش کیا. اور یہی کام ہمارے یہاں بہت سارے متجددین نے کیا ہے، جو بلا کسی اصول کے دین کی تعبیر پیش کرنا، یا اپنے وہ اصول گڑھ لینا جو مستقل امت کے یہاں تواتر کے ساتھ قائم رہے. وہ اصول صحابہ کرام ان اصولوں کو استعمال کرتے رہے، تابعین ان اصولوں کو استعمال کرتے رہے، اور پھر وہ دور آیا کہ جب ائمہ نے باقاعدہ ان اصول پر کتابیں لکھ دیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک مرتب فن کی صورت میں لکھ دیا، اور پھر سلسلہ چلتا رہا، اس کی ایک ایک مبحث پر، اس کی ایک ایک جو شاخ تھی اس پر تفصیلی کتابیں آ گئیں، اور باقاعدہ یہ علم اپنے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا آج ایک ٹھوس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ علم ہی باقاعدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام ہر دور کے مسائل کا حل کس طرح دے دیتا ہے، کس طرح اسلام جو ہے وہ ہر نئے مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے. تو فقہ یوں سمجھ لیں کہ اصول فقہ کا عملی نتیجہ ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کھانا پکاتا ہے، جو کھانا ہے وہ سمجھ لیں کہ اس کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں فقہ کے ساتھ، ایک تیار شدہ چیز ہے جو آپ کے سامنے آ گئی. عملی مسائل جو انسانی زندگی کے ہیں، حلال اور حرام ہے، واجب ہے، مکروہات ہیں، جناب مباحات ہیں، اور جو احکام کی پوری ایک تفصیلات ہیں. لیکن ایک اور مثلا میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جس طرح کھانا تیار ہوا ہوتا ہے، تو کھانا کیا ہو گیا، یہ عملی احکام ہو گئے تیار ہوئے میں. اب کھانا جس ریسیپی سے بنا ہے، جو اصول کار فرما تھے اس کو بنانے میں، وہ ہیں اصول فقہ. تو ایک شخص جو ہے وہ اس کو کھانے کی بہت تعریف کرتا ہو، اور اسے معلوم ہو کہ بھئی یہ بہت مزیدار کھانا ہے، لیکن اسے اس ریسیپی کا نہ معلوم ہو، تو یہ ماہر طباخ، ماہر کک تو نہیں ہو سکتا نا. کیا خیال ہے؟ یہ اچھا کھانے والا ہو سکتا ہے، کنزیومر ہو سکتا ہے اچھا، جس طرح آج کل کے دور میں سارے. تو دین کا طالب علم بھی اسی طرح وہ نہیں ہو سکتا جسے احکام کا تو بہت سا معلوم ہو، بہت سا علم ہو، لیکن اصول جو ہیں احکام کے وہ نہ معلوم ہو. اسی کو اصول المنہج الاسلامی کے نام سے ہی بعض لوگوں نے کتابیں لکھی. تو یہ اسلامی میتھڈولوجی کا جو پورا ایک فریم ورک ہے وہ اصول فقہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اصول فقہ کے بغیر نہیں معلوم ہوتا. تو اصول فقہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو قرآن کی آیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، ان کو کس طرح سمجھنا ہے، ان سے حکم کس طرح اخذ کرنا ہے. آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں وہ کس نوعیت کا ہے؟ ایسا حکم ہے کہ قطعی نوعیت کا ہے، بالکل اس سے انحراف کسی صورت میں جو ہے وہ روا نہیں ہے، یا ایسا حکم ہے کہ کر لیا جائے تو بہتر ہے، نہ کر لیا جائے تو اس پہ وعید نہیں ہے، یا نہیں کس نوعیت کی ہے، منع کس نوعیت کا کیا جا رہا ہے. یا پھر کسی کام کو جو اللہ تعالیٰ کسی کام کی جب تعریف کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چل جائے گا، کیا ایسے اصول ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام کس قدر پسند ہے، کس قدر اللہ کے قرب کا باعث ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ لوگوں نے تقریباً پڑھ ہی رکھا ہے پہلے، تو ہم ابھی یہاں پر اس کو ریوائز ہی کر رہے ہیں. تو ایک چیز ہے جزئیات، ایک ہے کلیات. جزئیات کیا ہیں؟ نماز ہے، نماز کے مسائل عملی طور پر، جو نماز کے اندر کے احکامات ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، وہ کس طرح کرنا ہے، وضو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارے جزوی مسائل ہیں. اور ایک ہے کلیات. کلیات جو ہے وہ پورا ایک جو تفصیلی میپ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ ہوتا ہے. یعنی ایک آپ جب کہیں جاتے ہیں نا تو ایک میپ آپ کے سامنے آتا ہے پورا کا پورا،
اس پورے میپ کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. پھر اس پورے میپ کے اندر بہت ساری تفاصیل ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان کا ایک نقشہ ہے, کلی نقشہ ہے مجموعی طور پر. اس نقشے کے اندر پھر ہر شہر کی مزید تفاصیل ہیں. تو ایک جو کلیات ہے نا, ایک کلی نقشہ جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ اصول فقہ دیتا ہے آپ کو, جزوی احکام اس کے بعد آتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ پہلے کیا کرے, کلیات کا علم حاصل کریں. اور یہ آپ نے مدخل میں پڑھ رکھا ہے, امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ ٹوٹل کی ٹوٹل جو اس میں چیزیں ہیں وہ اس طرح ہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک درخت سے تشبیہ دی کہ ایک درخت ہوتا ہے, اس درخت کے بہت سارے جو ہے وہ حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا ثمرہ, ثمرہ کس کو کہتے ہیں, پھل کو, اس پہ لگتا ہے جو. دوسرا کیا ہے, دوسرا وہ درخت خود ہے جو مثمر ہے, جو پھل دینے والا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے, طریق الاستثمار, پھل توڑنے کا طریقہ, پھل توڑنا کس طرح. چوتھی کیا چیز ہے, مستثمر, پھل توڑنے والا. تو کہتے ہیں کہ یہ چار, یوں سمجھ لیں کہ ایک درخت اپنے سامنے رکھیں اور اس کی چار جہتیں اپنے سامنے رکھیں کہ ایک تو درخت خود ہے, اور ایک درخت کا پھل ہے, ایک درخت سے پھل توڑنے والا ہے, اور ایک جو ہے وہ پھل توڑنے کا طریقہ ہے. ان کے ارد گرد جو ہے اصول فقہ پھرتا ہے. ثمرہ کیا ہے, دیکھیں اصول فقہ کا مثال کے طور پہ دین کا ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ ایک یہ درخت ہے آپ کے سامنے, اسے آپ نام دے رہے ہیں اصول فقہ کے درخت کا. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو اس کا پھل ہے وہ کیا ہے, احکام شریعت. اس درخت پہ جو پھل لگتے ہیں وہ کیا ہیں, احکام شریعت. شریعت کا حکم جائز ہے یا ناجائز ہے, حرام ہے یا حلال ہے, مکروہ ہے یا مستحب ہے, ٹھیک ہے, واجب ہے کہ نہیں ہے. شریعت کے احکام میں یہ پھل ہیں. اس کا نتیجہ جو اس کا نکلنا ہے وہ یہ نکلنا ہے کہ آپ کو شریعت کے احکام کا معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کس معاملے کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آیا مثال کے طور پر, آپ کو کسی نے کہا کہ جناب بینک میں مثال کے طور پہ یہ والی سچویشن ہے اور اس طرح مجھے بینک سے قرضہ لینا ہے, اس کی پوری نوعیت آپ کو بتا دی. اب یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا نا. اب اس مسئلے کو آپ دیکھیں گے اصول فقہ کی روشنی کے اندر, اصول فقہ کے جو پورے قواعد ہیں ان کی روشنی کے اندر, اور آپ نے جو چیز حاصل کرنی ہے ان قواعد کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا حکم, یعنی پھل آپ کو مل جائے گا, وہ کیا ہے, اس کا حکم. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا, تو شریعت کے احکام, ثمرہ کیا ہے اصول فقہ کا, پھل کیا ہے, شریعت کے احکام. اچھا, مثمر یعنی درخت جو خود ہے وہ کیا ہے, یا اس کو انہوں نے یہ بھی مثال دی ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے کہ جو درخت ہے پورا کا پورا, اس کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہیں, اس کے دلائل ہیں. یعنی شریعت کے احکام کے دلائل کیا ہیں, شریعت کے احکام کو مثال کے طور پہ آپ نے ثابت کس چیز سے کرنا ہے, کن کن چیزوں سے, کیا کیا اس جو ہے وہ ضابطے ہوں گے جن سے آپ شریعت کے احکام کو نکالیں گے. یعنی شریعت کا حکم ثابت کس چیز سے ہوگا, یا تو وہ قرآن سے ہوگا, یا تو وہ سنت سے ہوگا, اور یا تو اجماع اور قیاس سے. اصل تو اس میں قرآن اور سنت ہی ہیں. اجماع اور قیاس فرعی چیزیں ہیں, ذیلی چیزیں ہیں, یہ بات سمجھ لیں. اصل جو ہے نا احکام کو سمجھنے میں وہ کتاب و سنت ہے. کتاب و سنت ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اس مسئلے کو کس طرح جو ہے وہ حل کرنا ہے. یعنی کتاب و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس مسئلے کا ایک حکم نکالیں گے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ ہم تفصیل سے آگے جا کے پڑھیں گے کہ اجماع اور قیاس کی کیا حیثیت ہے. اب دیکھیں, ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے حاصل کیا چیز کرنی ہے, شریعت کا حکم حاصل کرنا ہے. ہم نے اس پورے درخت سے ہم نے کیا کرنا ہے, اصول فقہ کے درخت سے جو پھل ہم نے توڑنا ہے وہ توڑنا ہے ہم نے شریعت کے احکامات کا. ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی بھی زندگی کے معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو ٹولز ہیں یا جو مصادر ہیں وہ کیا ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, اجماع ہے اور قیاس ہے. ان کے ذریعے سے یہ پھل ٹوٹے گا. اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پھل کو کس طریقے سے توڑنا ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ طریق استثمار, طریق الاستثمار, اس کو ہم کیا کہتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں, کیا کہتے ہیں, الاستدلال یا قواعد الاستنباط. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا شریعت کا, یہ زندگی کا ایک عام مسئلہ آ گیا, کوئی کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ جناب یہ مسئلہ, اس کو اب شریعت کی روشنی میں ہمیں حل کر کے دیں. آج کے دور کا کوئی جدید مسئلہ آ گیا کہ بھئی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے.
اب آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس 4 چیزیں. کیا کیا ہے؟ ادلہ، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. یہ 4 چیزیں ہیں آپ کے پاس، اور یہ مسئلہ بھی آپ کے پاس اب آ گیا. تیسری اب جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ بھائی اس مسئلے کو ان 4 چیزوں پر میں کس طرح پیش کروں کہ مجھے اس مسئلے کا حکم پتہ چل جائے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یعنی کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں گویا کہ یہ ایک کیلکولیٹر ہے شریعت کا حکم نکالنے کا. اب اس مسئلے کو اس کیلکولیٹر پر کس طرح میں نے رکھنا ہے، اس ترازو پر کس طرح میں نے رکھنا ہے کہ اس کا صحیح وزن جو کہ حکم شرعی ہے وہ معلوم ہو جائے ہمیں. یہ ذہن میں بیٹھ رہا ہے آپ کے؟ تصویر بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ تھوڑی تھوڑی بن رہی ہے. مزید اچھے سے اس کو میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ آپ سے پوچھ لیا، کوئی بھی مسئلہ کہ بھائی اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، آپ کا دین کیا کہتا ہے. ٹھیک، آپ دیکھیں اس مسئلے کو آپ کس چیز کی روشنی میں حل کریں گے؟ آپ اپنی عقل سے حل کریں گے؟ آپ جو ہے وہ کسی فلسفی کے قول سے جا کے اس کو نکالیں گے؟ شریعت کی روشنی اس کو ملے گی کیسے؟ تو شریعت کی روشنی اس کو 4 سورسز سے ہی ملے گی نا. شریعت کے جو مصادر ہیں نا، اصل سورسز، وہ 4 ہی ہیں. کن چیزوں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شریعت؟ وہ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بھی چیز آپ نے دیکھنی ہے نا، اس کو آپ انہی 4 چیزوں کی روشنی میں دیکھیں گے. لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک وہ چاہیے، دوربین چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اس طریقے طرق الاستنباط، کہ اب آپ نے قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے اس مسئلے کا حل نکالنا کس طرح ہے. ایسا تو نہیں نکال سکتے نا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بتاؤں گا نا آپ کو، قرآن میں آیا ہے یہ اس مسئلے کا حل، اور آپ کو بتا دے گا وہ. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیدھی سیدھی ایک حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حدیث پڑھ کے وہ کہیں گے کہ جناب فلاں شخص کافر ہو گیا، یا وہ قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیں گے اور کہیں گے قرآن کی روح سے فلاں جو کام ہے وہ بالکل ایسا حرام ہے کہ جس طرح بس اسلام سے نکال دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اسے ان اصولوں کا ہی نہیں پتا جو اصول اس کو دین کے احکام کا مرتبہ بتاتے ہیں. اسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے ہر جگہ پر جس کام کا حکم دیا ہوا ہے اس حکم کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ امر اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا ہے وہ وجوب کے لیے ہے، لیکن بعض ایسی صورتیں بھی آتی ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوب نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ وجوب مراد نہیں لے رہے. اصولی قاعدہ یہ ہے کہ نہیں جو ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام مت کرو، وہ بالکل تحریم کے لیے ہے کہ یہ حرام ہو گیا. لیکن بعض استثناءات بھی موجود ہیں. وہ کس کو معلوم ہوتے ہیں؟ وہ اس گہرا فہم رکھنے والے عالم کو، جس کو اصول استنباط معلوم ہو، جس کو وہ قواعد معلوم ہو جن کی روشنی میں شریعت کے حکم کا تعین ہوگا اور اس کے مرتبے کا بھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، ورنہ ہر ایک جو ہے وہ آ کر کہے گا کہ بھائی قرآن و سنت تو ہے ہمارے پاس، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلہ بتا دیں گے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی مسئلہ بتانے کے لیے کچھ اصول چاہیے ہوتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسئلہ کیسے بتائیں گے آپ؟ تو اس پہ جو اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ہم طریق استدلال یا طریق استنباط. یعنی آپ نے اس درخت سے جو پھل توڑنا ہے اس پھل کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک، تو ایک چیز یہ ہو گئی شریعت کے احکام. تو پہلی چیز آپ کو تفصیل سے معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے احکام کون کون سے ہیں. یعنی شریعت جو کیٹاگرائز کرتی ہے کسی بھی معاملے کو، وہ کن کن خانوں کے اندر کرتی ہے، کن کن جو ہے وہ فارمیٹس کے اندر کرتی ہے. مثلا شریعت کے جو ہے نا باقاعدہ کچھ وہ فریمز ہیں. کوئی بھی معاملہ ہوگا تو وہ ان میں سے کسی ایک میں جائے گا. اصولی طور پہ تو ایک حلال ہے، ایک حرام ہے. ٹھیک، اور پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو فقہاء نے اجتہاد کر کے، علماء نے جو ہے وہ صحابہ اکرام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے روشنی میں سمجھی کہ کچھ مکروہ ہیں، کچھ جو ہیں وہ مستحبات ہیں، پھر واجب کی اصطلاح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو یہ احکام کی پوری کیٹیگریز ہیں کہ احکام جو ہیں وہ ان مراتب میں ہوں گے. کوئی نئی چیز نہیں آ رہی کہ بھائی یہ حلال بھی نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے تو اب کیا ہے.
تو جناب وہ ہمارے یہاں جس طرح دیکھتے ہیں آپ کہ بھائی اس کا بہت غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، بہت سارے بدعات، بہت ساری خرافات جو ہیں اس میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ بھائی انہیں کہیں کہ بھائی یہ کام آپ نہ کریں، تو وہ کہتا ہے کہ شریعت میں منع دکھا دیں، آپ شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا تو منع بھی نہیں کیا. مطلب بہت ساری آپ کو اس طرح کی جہالت پر مبنی باتیں ملیں گی. یہ اسی وجہ سے ہے کہ اصول فقہ کا فہم نہیں ہے. تو آپ کو شریعت کے احکام کا معلوم ہونا چاہیے ایک طالب علم کو کہ شریعت کے احکام کون کون سے، اور پھر دوسری چیز آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے شریعت کے ادلہ کا، دلائل کون کون سے. دلیل ہمارے ہاں کس چیز کو قرار دیا جاتا ہے؟ دلیل ہمارے ہاں انٹلیکچوئلزم نہیں ہے، انٹلیکچوئلزم صحیح ہے. تو ہمارے یہاں انٹلیکچوئل سب سے بڑی بات ہے ہی قرآن کی. ہمارے یہاں سب سے بڑی عقلی دلیل جو ہے وہ بھی کتاب و سنت کی ہی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں عقلی دلیل کتاب و سنت کی کیوں ہے؟ اس کی بھی بہت ساری عقلی وجوہات ہمارے پاس ہیں. یہ بات آپ اچھے سے سمجھ لیں. یہ بھی بلا عقل نہیں ہے کہ ہم عقل کے استعمال کو بالکل سائڈ پہ رکھیں. آپ اگر اصول فقہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عقل ہوتی کیا ہے. اور یہ جو لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، تو انہیں ہم اصول فقہ پڑھنے کے بعد آپ لوگ یہ چیلنج کریں گے کہ انشاءاللہ ایسی عقل لا کے دکھاؤ جو اس طرح کے قواعد مرتب کر کے دے سکے، ایسے باریک قواعد مرتب کر کے دے سکے، یہ ایسے گہرے فہم کے اصول اور ضابطے بنا کر دے سکے کہ جس سے فہم غلطی میں نہ پڑتا ہو، جس سے انسان کو نتیجہ اخذ کرنے میں ٹھوکر نہ لگتی ہو. ایسے اصول، کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اور یہ ان علماء کا بہت بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے اصول فقہ کو ایک باقاعدہ فن اور ایک باقاعدہ علم کی صورت میں مرتب کر کے ہمیں دیا. کیونکہ انہوں نے دیکھا صحابہ اکرام کو، اپنے اساتذہ کو، جو صحابہ اکرام لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں. صحابہ کے شاگردوں نے دیکھا ان کو کہ وہ کیسے فتویٰ دیا کرتے تھے، کیا اصول تھے جن کو وہ استعمال کرتے تھے، ان کا میتھڈ کیا تھا. اب دین کا جو پورا کا پورا فہم ہے اس کو محفوظ تو رکھنا تھا نا. آیات کو بھی محفوظ رکھنا تھا، کتاب کو اور سنت کو محفوظ رکھنا تھا، اور ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے ساتھ جو معاملہ کرنے کے اصول صحابہ اکرام کے یہاں تھے ان کو بھی محفوظ رکھنا تھا. تو اسی لیے ان لوگوں نے محفوظ رکھے وہ اصول. امام شافعی کے پاس بعد میں وہی نہیں آ گئی تھی جس طرح بہت سارے متجددین کہتے ہیں کہ جی امام شافعی نے تو اور امام غزالی نے جو ہے وہ مسلمانوں کی عقل کو بالکل بند کر دیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نا انہوں نے تو اصول بنا لیے ہیں دین کے فہم کے، عقلی اصول بنا لیے ہیں، اب ان کے بعد تو جناب مزید کوئی بندہ اپنی عقل ہی نہیں استعمال کر سکتا، سارے جو ہیں وہ ان کی عقل ان اصولوں کے تابع ہو کے چلے گی. تو جی بڑا ظلم کیا ہے. بہت سارے لبرلز جو ہیں وہ غزالی پہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اور شافعی رحمہ اللہ پہ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو عقل و خرد سے اگر وہ سوچیں تو دوبارہ ایسے بنا کر دے دیں قواعد. بڑی کوششیں کی ہیں لوگوں نے لانے کی، کچھ نہیں کر سکے. غامدی صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں نا نئے اصول فقہ بنانے کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک وہ والا منہاج ہے، ایک فلانا والا منہاج ہے، ایک فلانا والا منہاج ہے، تو ہم ایک نیا منہاج لائیں گے. تو یہ منہاج کا مسئلہ ہے سارا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ میتھڈالوجی. ہمارے پاس جو میتھڈالوجی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ صحابہ اکرام سے، ان کے شاگردوں سے، اور پھر یوں چلتی ہوئی آئی ہے، اور ائمہ نے اس کو محفوظ کیا ہے، باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس پر، اس کے ایک ایک مبحث پر کتابیں لکھی ہیں، اور باقاعدہ 1400 سالہ اسلامی روایت نے ان اصول فقہ سے لوگوں کے عملی مسائل کا حل دے کر دکھایا ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ حل دے کر نہیں دکھایا ہم نے. اصول فقہ آج تک لوگوں کے مسائل کا حل دیتا رہا ہے. اصل تو مسئلہ یہی ہے نا کہ بھائی شریعت آج کے دور کے مسائل کا، آج کے دور کے چیلنجز کا حل دینے کی اہلیت اپنے اندر رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی. جب لوگ کہتے ہیں نا شریعت رکھتی، تو اس کا مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا قرآن اور سنت. اس کا مطلب اصل میں وہ اصول ہوتے ہیں نا. قرآن و سنت تو ایک سالڈ چیز ہے، سب کے لیے یکساں آیت آتی ہے نا سامنے. اس آیت سے جو معنی نکالنے ہیں، اس آیت سے جو فہم اخذ کرنا ہے، وہ تو اصول فقہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے چونکہ اپنی مرضی کے معنی نکالنے تھے، اور اصول فقہ کے جو قواعد تھے وہ اس طرح قوت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ والا معنی نہیں نکلتا یہاں سے، تم خام خواہ نکال رہے ہو، کیونکہ ضابطہ ہے. ایسا ہی قاعدہ اسی لیے بنایا جاتا ہے نا کہ ہر ایک آ کے جو ہے نا وہ اپنی مرضی نہ چلا رہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ یار مسئلہ ہر دفعہ یہی آ جاتا ہے اصول فقہ، تو اب اس کی چھٹی کرو. بعض لوگوں نے عربی زبان کے قواعد پہ بھی حملہ کیا، ایک پوری تحریک چلی کہ یہ جو عربی گرامر کے اصول ہیں نا، نحو، صرف وغیرہ،
ان کو ہٹاؤ. ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس کا نام ہے فلیس قدس سیبوے. سیبوے کو گراؤ. سب سے بڑا دشمن سیبوے ہے. سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ فرا ہے، امام خلیل ہیں فراہیدی. تو ان کی چھٹی کرو. ظاہر سی بات ہے ان کی چھٹی کریں گے تو آپ کا کوئی بس چلے گا نا، آپ کوئی ہاتھ صاف کریں گے دین سے. یہ ائمہ تو کھڑے ہوئے ہیں آگے دین کے اس برے فہم کے سامنے، پوری تلوار لے کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو تو نہیں کرنے دے رہی ہے کوئی کام. تو اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان کے قواعد بھی گرا دیں، اور اس پہ باقاعدہ پوری تحریکیں اٹھی ہیں. طه حسین وغیرہ اور یہ لوگ آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر کوشش ہوئی ہے ان اصولوں کو ختم کرنے کی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اندر اتنی قوت ہے کہ یہ اپنی حیثیت برقرار رکھ پاتے، اور اسی قوت کے ساتھ جو ہے پورے جو ہمارے اسلامی روایت کے فہم کے جو اصول ہیں وہ قائم ہیں الحمدللہ. ہاں بعض مباحث میں جو ہے وہ توسع ہوا ہے، بعض جو ٹرمنالوجیز ہیں ان کے حوالے سے کچھ نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں، لیکن وہ اسی مجموعی کلی فریم کے اندر آئی ہیں. یہ نہیں ہوا کہ جناب اب آیات کی تقسیم جو ہے وہ خاص و عام کو ہٹا کے، مطلق مقید کو ہٹا کے اب کسی اور طریقے سے ہوگی. تو ابھی بھی بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ نئے اصول وضع کیے جائیں قرآن و سنت کو دیکھنے کے. یہ اصول فقہ میں جو اصول بتائے گئے ہیں یہ اصول آج کے دور کے مسائل کا حل نہیں دے سکتے. تو چلیں وہ لوگ بھی کوشش کر کے دیکھ لیں، نئے اصول بنائیں ان کے مقابلے میں اور لا کے دیں حل. پھر ہم تو دے رہے ہیں حل بہرحال، لیکن وہ نفس پہ گراں گزرتا ہے نا. شریعت تو بہرحال سب سے بنیادی چیز شریعت کی ہے سرنڈر کرنا اللہ کے سامنے. احکام کی حکمت بعض لوگوں ایک یہ بھی آ گیا ہے نا کہ یعنی اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے حکم کے اندر جو ہے اصل چیز کیا ہوتی ہے، وہ اس کی جو حکمت ہے وہ بتائیں آپ. ریزننگ، تو ریزننگ بہت اہم ہے، اور ریزننگز بہت ساری ہوتی ہیں، اور انہی ساری ریزننگز میں سے ایک بہت بڑی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تسلیم. اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کرنا یہ بھی ریزننگ ہے. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی بات ماننے کے لیے کر رہے ہیں. آپ یونیورسٹی کے قواعد کی کیوں پابندی کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ آپ ایک اچھے طالب علم شمار ہو نا. آپ کیوں امتحان دیتے ہیں؟ نمبر آپ کے اچھے آ جائیں. لیکن آپ امتحانات کے پورے رولز کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ اچھے طالب علم تسلیم کیے جائیں گے، آپ کے اس نمبر بڑھیں گے، آپ کی تحسین ہوگی کہ آپ نظام کو کتنا فالو کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ بھائی میں یونیورسٹی آؤں گا ہی نہیں، چھٹی کروں گا اور صرف امتحان دوں گا، بھائی امتحان ہی تو اصل میں مقصود ہے، تو کیا وہ بات آپ کی قابل قبول ہوگی؟ کوئی مانے گا اس کو؟ نہیں مانے گا نا، ظاہر سی بات ہے. تو دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ہے، اس میں بہت ساری ذیلی باتیں آ رہی. تو تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصول. چوتھی چیز جو اصول فقہ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ مستثمر. یہ صاحب جو خود چل پڑے ہیں، مثال کے طور پہ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شریعت کے احکام کیا ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ احکام کے ادلہ کیا ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان دلائل سے حکم اخذ کرنے کے اصول کیا ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اب کام مکمل ہو جانا چاہیے نا. دلائل کا بھی ان کو پتا ہے، اور کیا ہے احکام کا بھی ان کو پتا ہے، اور احکام کو اخذ کرنے کے ٹولز بھی ان کو مل گئے. تو ظاہر سی بات ہے اب ان کو کرنے دینا چاہیے، یہ شیخ الاسلام ہو جائیں گے. نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے جو ہمارے یہاں اہم نہیں سمجھی جاتی کہ یار چھوڑ دو بھائی، اس کا عمل جیسا بھی ہے، وہ خود جیسا بھی ہے، اس کے وہ یہ والا کام کر سکتا ہے نا، بس کرنے دو اس کو. نہیں، تو اس میں بہرحال علماء نے، فقہاء نے، ائمہ نے اس پھل توڑنے والے کے اندر بھی کچھ شرائط رکھی. یہ جو مستثمر ہے اس کو مجتہد بھی کہا جاتا ہے. تو مجتہد کے اندر پھر کچھ صلاحیتیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی علمی صلاحیتیں کچھ ہونی چاہیے، اس کی عقلی صلاحیتیں کچھ ہونی چاہیے، اس کے اندر اتنی گہرائی ہونی چاہیے، اس کے اندر کچھ صفات ایسی ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کر بھی سکے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جس کو جو ہے وہ ایک شخص کو جو ہے وہ ڈرائیونگ آتی ہے، مثال کے طور پہ بہت اچھا ڈرائیور ہے اور بڑی صلاحیت ہے اس کے اندر، لیکن اس شخص کو گاڑیوں کا جو بہت گہرا فرق ہوتا ہے وہی نہیں معلوم. اس کو آپ ایک گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں جو گاڑی پہاڑوں پہ چل ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں یار ڈرائیور تو ہوں اچھا میں، اور یہ گاڑی بھی چلتی ہے، تو اس کو میں پہاڑ پہ چڑھا دیتا ہوں. تو نہیں چلا، نہیں، اس کے اندر کچھ نقص باقی ہے ابھی. صرف یہ نہیں ہے کہ ڈرائیونگ کے اس کے پاس ٹولز آ گئے ہیں تو بس یہ چلا لے گا. نہیں،
تو یہ چار جو پوری اس امام غزالی رحمہ اللہ نے چار جہتی جو ایک خاکہ پیش کیا اصول فقہ کا، کہ جس کے اندر ایک تو احکام ہے، اور پھر کیا ہے، ہاں یعنی وہ جو درخت ہے، یعنی ادلہ جو ہیں وہ قرآن سنت اجماع اور قیاس، اور اس کے بعد کیا ہے استدلال کے اصول، اور اس کے بعد کیا ہے مجتہد کی شرائط. ٹھیک، تو اب احکام جو ہیں وہ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ احکام کی نوعیت کیا ہے. احکام دو قسم کے، شریعت کے احکام کی جو ایک پہلی تقسیم ہم کرتے ہیں وہ دو انواع میں کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں احکام وضعیہ، اور دوسری کو ہم کہتے ہیں احکام تکلیفیہ. تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ مکلف بنا دینا. اب یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اب یہ کام آپ کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کرنے پہ آپ کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا، نہ کرنے پہ گناہ ملے گا آپ کو. احکام وضعیہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ علامات، اسباب یا شرائط جو شریعت نے مقرر کی ہیں، مثلا سورج ڈھلنا ظہر کی نماز کا سبب، وضو کی نماز کے لیے شرط، ان میں براہ راست کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن یہ دیگر احکامات کی بنیاد بنتے ہیں. یعنی علامات ہیں کچھ احکام کی، یا احکام کی کچھ شرائط ہیں، ان کا ڈائریکٹلی تعلق بندے کے افعال سے نہیں ہے، لیکن بندے کے افعال سے جن چیزوں کا تعلق ہے اس سے یہ کسی نہ کسی قدر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ڈائریکٹ شریعت کے احکام نہیں ہے یہ کہ اللہ نے مکلف بنا لیا انسان کو، لیکن وہ جو احکام جن کا اللہ نے مکلف بنا دیا ان کے ساتھ ان کا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی قدر تعلق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو احکام تکلیفیہ جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ واجب ہے، فرض ہے، حلال ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، اور یہ سارے جو احکام کی جو پوری انواع ہیں یہ احکام تکلیفیہ ہیں. اسے مکلف بنا دیا ہے ایک بندے کو کہ اب یہ کرنا ہے آپ نے، اور یہ تو اس سے آپ نے رکنا ہے. ٹھیک، تو حکم کی بنیادی اقسام دو ہیں. جو حکم انسان کے عمل سے متعلقہ ہے براہ راست، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم تکلیفی. جو براہ راست اس کے عمل سے متعلقہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ حکم وضعی. دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی احکام کے بعد؟ ادلہ، جو سورسز ہیں پورے شریعت کے احکامات کے، یعنی شریعت کے احکامات جن سورسز سے اخذ کیے جاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ادلہ. متفقہ ادلہ کیا ہیں؟ قرآن سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے. یہ سب کے یہاں متفق ہیں کہ قرآن سنت اجماع اور قیاس دلائل ہیں، اور اس میں بھی جو اصل ہیں ادلہ وہ کیا ہیں؟ قرآن اور سنت ہیں. اجماع اور قیاس کیا ہیں؟ فرع ہیں. اجماع سے یہ نہیں ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا، ہم مثال کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے علماء ایک حرام کام کو جو باقاعدہ شریعت کی نص سے حرام ہو یا قرآن و سنت سے حرام ہو، اب سارے علماء اگر جا کے اکٹھے ہو کے فیصلہ کر دیں کہ اب اس کو ہم حلال کر رہے ہیں، تو ہم کہیں اجماع ہو گیا ہے چونکہ، تو اب یہ کام حلال ہو گیا ہے. تو ایسے اجماع یہ نہیں ہوتا. اجماع پہلے سے ثابت شدہ ایک حکم ہوتا ہے، یا اس کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہوتے ہیں، اور وہ سارے علماء اس کے حکم پر متفق ہو جاتے ہیں، یا اکثر علماء اس کے حکم پہ متفق ہو جاتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری شرائط ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پوری دنیا کے سارے علماء جمع ہو گئے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ہاں. اور قیاس کیا ہے؟ قیاس بھی ایسی چیز نہیں ہے. قیاس پہلے سے ثابت شدہ ایک مسئلے پر ایک نئے آنے والے مسئلے کو شمار کر لینا. ٹھیک ہے، پہلے سے ثابت شدہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ شراب جو ہے وہ حرام ہے. اب مثال کے طور پہ نئی چیزیں آ گئی ہیں کچھ شراب کے جیسی، اب ان کی حرمت ہم کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن میں تو ان کا نام ہی نہیں آیا ہوا. چرس کا نام آیا ہوا ہے قرآن میں؟ ہے نہیں آیا ہوا نا. اور بھی بہت ساری کوکین وکین فلاں فلاں، تو ان کا نام نہیں آیا ہوا. حدیث میں بھی نہیں آیا ہے، حدیث میں انٹینا آیا ہے. اللہ رحم کرے. دیکھا ہے آپ نے یقال لہ انٹینا؟ اچھا، تو حدیث میں بھی نہیں آیا. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ نئی چیزیں آ گئی ہیں، تو اب آپ اس میں کیا کہیں گے؟ ریزننگ تلاش کریں گے کہ وہ جو شراب کی حرمت ہے تو وہ کیا ہے. اس میں بنیادی چیز آپ کو پھر مل جائے گی کہ بھائی نشہ آور ہے. تو پھر آپ اس کی علت پر اس کو قیاس کر لیں گے، اور آپ کہیں گے کہ بھائی قیاس کیا ہے اس کو فلاں چیز پر، اور یہ اس لیے حرام ہے. ان دونوں کے درمیان میں مشترکہ ریزننگ پائی جا رہی ہے. ٹھیک، سود کی
کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، مالی معاملات میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قیاس پر مبنی ہیں. جدید مسائل جتنے بھی آئیں گے تو اب لوگ کوئی بندہ کہے دیکھیں جی قرآن نے اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا. نہیں، قرآن مسئلوں کو ایز اٹ از ڈسکس نہیں کرتا. قرآن اصول بتاتا ہے، حدیث جو ہے وہ اصول بتاتی ہے، اس کے اوپر آپ پھر باقی چیزوں کو رکھ کے اس کا حکم نکال لیتے ہیں کہ یار یہ چیز اس فلاں چیز جیسی لگ رہی ہے. کوئی بھی مسئلہ اب آپ کے پاس آئے گا نا تو آپ اس کو دیکھیں گے اس کی اصل میں جا کے کہ قرآن میں اس کے جیسی اور کوئی مثال ملتی ہے، فلاں ملتی ہے. اچھا ان دونوں کے درمیان میں کامن چیزیں کیا ہیں؟ کامن چیزیں یہی ہیں. اچھا تو اس مسئلے کے اندر جو حرمت کا سبب ہے وہی حرمت کا سبب اس میں بھی ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی حرام ہے. اسی طرح آپ احکام کی جو کیٹیگری ہے اس کے مطابق احکام لگاتے رہیں گے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ بھی پھر اصل قرآن و سنت ہی رہتا ہے نا، اجماع اور قیاس فرع ہیں. لیکن یہ 4 وہ اصول ہیں یا 4 وہ دلائل ہیں، وہ سورس ہیں جن پہ سب کا اتفاق ہے کہ دین جو ہوگا وہ انہی سے آیا ہوگا. لیکن اچھا ان 4 پہ جن کا اتفاق ہے وہ ہیں اہل السنہ. یہ بات بھی سمجھ، جو یہ سمجھتا ہے کہ دین کا مصدر قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ دین کا ایک مصدر، میں نے کیا کہا قرآن کا مصدر نہیں، دین کا مصدر، دین کا اصل مصدر، دین کا مصدر قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. اب اگر ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ دین کا مصدر امام بھی ہے، ائمہ معصومین بھی ہیں، اور امام جو بھی بات کرتا ہے وہ منصوص من اللہ ہوتی ہے، تو یہ ہمارے ہاں کوئی حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں حضرت کو خواب میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ اب وہ یہ والا کام کیا کریں اور اب جو نہیں کر رہا اس پہ خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا، تو خواب بھی دین کا مصدر نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص آ کے اسی طرح یہ کہتا ہے کہ مجھے کشف ہوا ہے، بیٹھے بیٹھے کشف ہو گیا ہے، تو کشف ہو کے مجھے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ والا کام اب حلال ہو گیا ہے. مرزا صاحب ہوتے تھے ایک انڈیا میں، بلکہ قادیان میں ہوتے تھے، کسی اور طرف آپ کا ذہن نہ جائے، تو قادیان میں ہوتے تھے. تو وہ ان کو بھی اس طرح آتا تھا نا خواب میں کہ اب مجھے کشف ہوا ہے کہ جہاد اب حرام ہو گیا، اب انگریز کو نہیں چھیڑو. تو بھائی آپ کے کشف وشف کی کوئی حیثیت، ہمارے ادلہ واضح ہیں، سیدھے سیدھے ہیں، قرآن و سنت ہے، اجماع اور قیاس ہے، اس سے لاتے ہو تو لاؤ، نہیں تو تمہارا امام اگر بتا رہا ہے تو بھی ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امام سر آنکھوں پر بہت محترم ہیں، جناب بہت معزز ہیں، کوئی شیخ الاسلام، کوئی مفتی اعظم، کوئی حضرت، دین میں پاپائیت نہیں. ہم اسی لیے کہتے ہیں پاپائیت نہیں ہے، اور یہاں پاپائیت آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک ہمارے ادلہ واضح ہیں، کیونکہ کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ اب ادلہ میں حضرت کو بھی ڈال لیں. وہاں پہ باقاعدہ عیسائیت میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے ادلہ میں ان کے پادری شامل ہو چکے تھے کہ یہ خود دلیل ہے، یہ کہے گا جو وہ اللہ کی طرف سے ہوگی بات، میں اللہ کا خلیفہ ہوں تو میں جو کہوں گا اللہ کی طرف سے ہوگی وہ بات. تو اللہ کا خلیفہ یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. اللہ کا خلیفہ ایک اللہ کا نبی ہوتا ہے، رسول اللہ، جو احکام دینے میں، ہاں ان احکام کے نفاذ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ استخلاف، آپ بہت سارے اجتہادات کر کے وہ ساری چیزیں لا سکتے ہیں کہ اس معنی میں آپ کہیں کہ یار انسان کو اللہ نے خلافت عرضی اور یہ ساری چیزیں دی ہیں. لیکن حکم کو صادر کرنے میں کوئی خلیفہ نہیں ہے یہاں پہ، نبی بھی حکم صادر نہیں کرتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ. بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی وضاحت کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے. ٹھیک، شرع کو بیان کرتا ہے نبی، شارع اللہ تعالیٰ ہے، قانون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی کسی چیز کو حلال و حرام کرتے ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے تم کیوں حرام کر رہے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے حرام نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی نے بس رک گئے تھے کہ یار میں یہ نہیں کھاؤں گا. کہا کہ بھائی ایک چیز اب حلال ہے تو واضح طور پہ اب تمہارا فعل اس کو حرام نہیں کرے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. لیکن وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ میں اللہ کی طرف کوئی بات اپنی طرف سے منسوب کر رہا ہوں. نہیں. تو اسی لیے اب ادلہ یہی ہیں. ہاں کچھ اور چیزیں ہیں جن میں کچھ علماء کا اختلاف ہے. مختلف فی ادلہ، مختلف فی ادلہ کیا ہے جن میں اختلاف ہے؟ ایک تو ہے اجماع. اجماع کیا ہے؟ اس پہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ یہ ہیں، جو کہتا ہے یہ نہیں ہے اس کا کوئی تعلق وغیرہ دین کے فہم سے نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے.
لیکن ایک چیز ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قول صحابی، ایک اور ہے عمل اہل مدینہ، یہ کچھ اصطلاحات آپ سمجھ لیں بس. ایک اور چیز ہے استحسان، ایک ہے استصحاب، اور ایک ہے مصالح مرسلہ. اچھا، اب یہ مسئلے ہیں ڈھیلے، ان کے اندر بڑی علمی ڈیبیٹس ہیں جو آگے چل کے آپ پڑھیں گے، اور ان کا فائدہ اٹھا کے بہت سارے لوگوں نے کچھ غلط انٹرپریٹیشن بھی کی ہیں بہت سارے مسائل کی. قول صحابی کے اندر بھی بہت سے اقوال ملتے ہیں. یہ ایسے مسئلے ہیں کہ جن پہ علمی ڈیبیٹ کی گنجائش موجود ہے، اور علماء کی اس میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ قول صحابی، پھر قول صحابی کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عشرہ مبشرہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں صحابی اگر مل جائیں وہ ایک بات کر رہے ہوں. بعض لوگوں کا یہ ہے کہ جناب مثلا جو ائمہ اربعہ ہیں ان کے اجتہادات. تو یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ساری چیزیں بہرحال اختلافی مسائل ہیں. عمل اہل مدینہ سے ایک ہمارے جو حضرت ہیں وہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے کہ بھائی ایک ہے اہل مدینہ کا عمل اور ایک ہے حدیث. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ ایک بات حدیث میں آئی ہے اور ایک کام مدینہ کے لوگ کر رہے ہیں، تو مدینہ کے لوگوں کے کام کو ہم حدیث پہ ترجیح دے دیں گے کہ مدینہ کے لوگوں کا عمل ہمارے یہاں زیادہ طاقتور ہے. اس میں بہت ساری مزید بحث ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو حدیث ایک آئی ہوئی ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا، وہ کس نوعیت کی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے. اور پھر یہ چیز ہوگی کہ ممکن ہے کسی خاص سیاق میں کہی گئی یہ بات ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی متفقہ طور پہ جو مدینہ کے لوگ جس چیز کو لے کے چلتے آ رہے ہیں وہ اصل میں دین ہے، جو ان کے معاشرے اور ان کے رویے کے اندر شامل ہے. اور وہ عمل اہل مدینہ آج کا نہیں، امام مالک کے دور کا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے تھوڑا سا ٹچ دے کے گاندھی صاحب نے بھی اپنے کچھ اصول نکالے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی سنت اصل میں کیا ہے، وہ حدیث تھوڑی ہے، وہ تو ہے ما تنقلہ الکافۃ عن کافہ، کہ بھئی اصل میں سنت تو طریقہ ہے جو رائج طریقہ ہو. تو مسلمانوں میں جو رائج طریقہ ہے اس میں سنت اصل میں کیا تھی؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج وغیرہ. یہ سنت سے مراد طریقہ ہے وہ ایسا طریقہ جو مسلمانوں میں ہر دور کے اندر سارے کے سارے لوگ کرتے آئے ہوں، تو وہ ہے اصل میں سنت. تو وہ کچھ چیزیں ہی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں نا کس طرح ایک فہم کے مسئلے سے ایک آدمی ایک پوری نئی جہت نکال لیتا ہے، پوری نئی ڈائریکشن نکال لیتا ہے. اصول فقہ سے ہی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے اصول فقہ کا گہرا اگر فہم آپ کو نہیں ہے تو کوئی ہاتھ کر جائے گا آپ کے ساتھ. آپ نے ساری حدیثیں یاد کر رکھی ہوں، آپ نے قرآن کی آیت یاد کر رکھی ہوں، لیکن یہ تو اصل میں اصول ہے نا. ان چیزوں کو مرتبہ جو دینا ہے، ان سے مسائل جو نکالنے ہیں وہ کیا. تو یہ بات یاد رکھیں. تو دلائل کے باب میں، یعنی احکام کے باب میں ہم نے بتا دیا حکم وضعی ہوتا ہے اور تکلیفی ہوتا ہے. ادلہ کے اندر ہم نے بتا دیا کہ اجماعی ادلہ کون سے ہیں؟ قرآن و سنت اور اجماع و قیاس. اور مختلف فی ادلہ کون سے ہیں؟ قول صحابی، عمل اہل مدینہ، استحسان، استصحاب اور مصالح مرسلہ. یہ اصطلاحات ہیں، ان کی تشریحات آپ آگے جا کے پڑھ لیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ استدلال. استدلال جو آپ نے کرنا ہے، یعنی آپ نے جو منہج آپ نے اخذ کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک اصولی کا کام کیا ہے؟ اصولی جو اصول فقہ کا جو ایک عالم ہے اس کا کیا کام ہے؟ احکام یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ دلائل سے احکام نکالنے کا طریقہ وضع کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب سے مشکل کام ہے اصول فقہ کا. ٹھیک ہے، تو جس کو ہم نے کہا تھا منہج استدلال. اب وہ کس طرح دیکھے گا؟ اس اصولی کی نظر کیا ہوگی؟ اصولی جب دیکھے گا کسی بھی نص کو دیکھے گا یا ادلہ میں سے کسی دلیل کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ مفہوم اور منطوق. ایک چیز یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم کیا نکل رہا ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ یعنی ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق. منطوق ہے کہ واضح طور پر جو ہے یہ بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے. مفہوم، اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، اس سے ایک فہم، اس سے یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ لفظ کی دلالت دیکھے گا کہ لفظ جو ہے وہ عام ہے یا خاص ہے. عام خاص کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اس میں جو حکم ہے وہ تمام کی تمام جنس کے لیے، تمام کی تمام نوع کے لیے ہے، یا کسی خاص جو ہے وہ کیفیت کے. مثال کے طور پہ تحریر رقبہ، مطلب آیا ہے کہ بھائی غلام آزاد کریں. اب اس میں کیا ہے؟ لفظ جو آیا ہے غلام آزاد کرنا، تحریر رقبہ، عام ہے. عام وہی اردو والا عام ہے، مطلب کوئی بھی غلام آزاد کریں. اب اس نے مزید دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ تحریر رقبۃ مؤمنہ،
یہاں پہ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ انہوں نے قید لگا دی. تو اب کیا ہے، عام حکم تھا، مطلق تھا، اب اس کو خاص کر دیا، مقید کر دیا شرط کے ساتھ. تو اسی لیے جو مجتہد دیکھتا ہے نا ادلہ کو، وہ اس گہرائی کے ساتھ دیکھتا ہے، مفہوم اور منطوق کے اعتبار سے دیکھتا ہے، عام اور خاص کے اعتبار سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور مسئلہ بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے احکام کو اخذ کرتے وقت، تعارض اور ترجیح. یعنی بظاہر جو ہے وہ تضاد نظر آ رہا ہے دو آیات کے اندر، احادیث کے اندر تضاد نظر آ رہا ہے، ایک حدیث کوئی اور بات کہہ رہی ہے، ایک اور کوئی اور بات کہہ رہی ہے. اب جب یہ جو مجتہد ہے، یہ جو مستدل ہے، یہ اس کو کس طریقے سے دور کرے گا اور ترجیح کس چیز کو دے گا، کن اصولوں کی بنیاد پہ ترجیح دے گا، کیسے ترجیح دے گا. اور پھر اسی طرح ناسخ اور منسوخ ہے. بعض احکام ایسے ہیں کہ وہ نسخ ہو چکے ہیں، منسوخ ہو چکے ہیں. ان کا ناسخ کیا، اگر یہ منسوخ ہوئے ہیں تو کس چیز نے ان کو منسوخ کیا ہے، کون سی آیات آئی ہے، اس کو علم ہونا باقاعدہ. تو یہ جو مباحث ہیں بنیادی طور پر مفہوم اور منطوق ہے، الفاظ کی دلالت یعنی عام ہے یا خاص ہے، مطلق ہے یا مقید ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ تعارض اور ترجیح، ناسخ اور منسوخ، یہ ساری اصطلاحات جو ہیں ان کا تعلق کس سے ہے، استدلال کے ساتھ ہے. استدلال جب ایک آدمی نے کرنا ہے تو وہ آیت کو جب دیکھے گا تو اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے. اس میں یہ تفصیل سے آپ لوگ اصول فقہ کو جو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ پڑھ لیں گے کہ مفہوم کیا ہوتا ہے، منطوق کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، اچھا مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. استدلال کی ایک مثال، اچھا قیاس کا طریقہ کار. مثال کے طور پہ قیاس اصول فقہ کا اہم ترین باب ہے. جب شریعت کسی نئے مسئلے پر خاموش ہو تو اصولی علت کے ذریعے سے پرانے حکم کو نئے مسئلے پر لاگو کرتا ہے. اسے اصولی اصطلاح میں کہتے ہیں مناط. مناط کا مطلب ہوتا ہے وہ بنیاد یا وہ نقطہ جو دونوں کے درمیان میں مشترک ہے. تحقیق المناط اس کو کہتے ہیں کہ یار آپ نے اصل میں وہ مسئلہ دیکھنا جو دونوں کے درمیان میں کامن ہے. تو پہلی چیز ایک آدمی کیا کرے گا، تخریج المناط، حکم کی علت دریافت کرنا. تخریج المناط، تخریج المناط کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے سامنے ایک حکم آیا، مثلا شراب کی حرمت کی علت نشہ ہے. ٹھیک ہے. مثلا آپ اس میں نکالیں گے کہ وہ نقطہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یا جو بھی حکم اس میں شریعت کا لگا ہے وہ اصل پوائنٹ کیا ہے اس کا. وہ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اب دوسرا کام آپ نے کرنا ہے تحقیق المناط، غیر متعلقہ اوصاف کو الگ کرنا. مثلا ہاں، تو بہرحال اس میں اسی سے متعلق یہ چیز ہے. اور اگر اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اس مسئلے کے اندر کچھ نئی چیزیں بھی ہیں، ان کو الگ کر دینا. مثال کے طور میں نے آپ کو مثال دی آج کے دور کی جدید چیزیں ہیں نشے سے متعلقہ، تو اس میں بالکل صاف کر کے، چھانٹی کر کے، تنقیح کا مطلب ہوتا ہے بالکل چھانٹی کر کے، یعنی چھانٹی کر کے واضح طور پہ آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ ان دونوں کے درمیان میں جو مشترکہ نقطہ ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ پھر حکم لگا دیں گے آپ ان دونوں کی روشنی میں. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، استدلال کا طریقہ کار ہوتا ہے. ایک جو مجتہد ہے یا جو ایک عالم ہے یا اصول فقہ کو سمجھنے والا ہے، وہ مسائل کو اس طریقے سے اخذ کرتا ہے کہ ایک مسئلے کو دیکھتا ہے سب سے پہلے، وہ پھر اس مسئلے کی نظیر پہلے تو دیکھے گا وہ کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ حکم ہے تو بس ٹھیک ہے. حکم کی نوعیت وہ دیکھ لے گا کہ بھائی حکم عام ہے یا خاص ہے، یا مطلق ہے یا مقید ہے، یا پھر جو ہے اس کے اندر کوئی تعارض تو نہیں پیدا ہو رہا. ترجیح کس طرح دے گا وہ. مثال کے طور پہ اگر دو حدیثیں ہیں الگ الگ باتوں پر دلالت کر رہی ہیں تو وہ کس طرح ان دونوں کے درمیان میں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے کہ ایک شخص ایک آیت پڑھ لیتا ہے، وہ جیسے کہ ایک آدمی کہہ دے لا تقربوا الصلاۃ، مشہور مثال ہے کہ بھائی نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، شریعت میں آیا ہے اور شریعت میں حکم ہے. ٹھیک ہے. اور حکم کیا ہے، حکم جب بھی آتا ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ جب بھی امر دے رہا ہوتا ہے تو امر وجوب کے لیے، تو یہاں پہ واجب ہو گیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو اس میں آگے وانتم سکارا حالت بھی بیان ہو رہی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگ احکام نکالتے. تو ایک اصولی کے لیے تمام آیات کا علم ہونا اور موضوع سے متعلقہ تمام احادیث اس کے سامنے ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ حکم نہیں لگا سکتا. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو یہ بات پتا ہو. اور آج کے دور کے اندر جو جدید مسائل کو دیکھ رہا ہے جو اصولی، اس کے سامنے تو دیگر فتاوی بھی ہونے چاہیے. مسائل اس طرح کے جو پہلے پیش آتے رہے ہیں وہ کس طرح ان کا حل دیا گیا ہے، صحابہ اکرام کس طرح فتاوی دیا کرتے تھے، باقاعدہ اس کے سامنے یہ بھی ہونے چاہیے ایک اصولی کے سامنے. یعنی ایک شخص فتوے کے منصب پر اگر بیٹھ رہا ہے اس کی شرائط اور زیادہ ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں تو ہر ایک مفتی فتویٰ دے دیتا ہے کہ آج یہ حرام یہ حلال ہے، چل بھائی
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اللہ مذمت کر رہا ہے بار بار قرآن میں پچھلی قوموں کی. کیا مسئلہ تھا ان کا کہ وہ اپنی طرف سے حلال و حرام کر دیتے تھے علم کے بغیر, علم کے بغیر حلال و حرام. لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی جو کرتے نہیں تھے وہ کہتے تھے, اور دوسروں کے لیے احکام اپنی طرف سے لا کے دے رہے ہوتے تھے. قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده وطیبات من الرزق. یعنی ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں حرام ہوئی ہوئی ہیں, نہ وہ قرآن سے ان کی حرمت ثابت ہے, نہ حدیث سے ثابت ہے, نہ اجماع سے ثابت ہے, نہ قیاس سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ ماشاء اللہ پینٹ شرٹ پہننا بھی حرام ہے. آپ کو پتہ ہے کالر والے کپڑے پہننا حرام ہے بعض جگہوں پہ. بعض جگہوں پہ جناب وہ اس طرح کی سینکڑوں چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. یہ اب محرم آ گیا ہے تو باہر اگر کسی کو پیاس لگ رہی تھی, اس بیچارے نے اگر پانی پی لیا غلطی سے مثال کے طور پہ, تو اب کیا ہے گھر میں آ کے جب تک اس کو الٹی نہیں کروائیں گے اور پھر غرارے بھی نہیں کروائیں گے, بس تو نہیں چلتا, گلا کاٹ کے دھو لیں دوبارہ, تو کیونکہ حرام. تو بھائی اللہ کے ولی, ایک تو مسئلہ پھر وہ ایک کہانی ہوگی اس میں تم نے گھوڑے کی دم ڈالی ہے اور پتہ نہیں کیا ڈالا اللہ رحم کرے. تو یہ والا سین بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تو بھائی شریعت ہے یہ, اپنی طرف سے نہیں کریں. آپ اگر حرام بھی اس کو کہہ رہے ہیں, کس وجہ سے کہہ رہے ہیں آپ وجہ بتا دیں. ہاں تشبہ ہونا, آپ قیاس کر رہے ہیں نا کہ آپ مشابہت ہو رہی ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, چلیں آپ اس کو اسی طرح بتائیں. آپ جب یہ کہتے ہیں نا, ایک دائی یا ایک فقیہ جب آ کے وہ اسی طرح جو ہے نا کسی ایک معاشرتی رویے کو اسی طرح حرام کر رہا ہوتا ہے جس طرح شراب حرام ہے, تو یہ بہت بڑا جرم ہے حقیقت میں. احکام کے مراتب کا واضح کرنا ضروری ہے آپ کے اوپر. آپ احکام کے مراتب بھی واضح نہیں کر رہے, آپ اللہ کی طرف سے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیکیدار, جو کہ اللہ نے آپ کو بنایا ہی نہیں ہے. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے حکم صادر کریں, آپ گہرائی کے ساتھ اللہ کی مراد کو جانیں اور اللہ کی مراد کو کوشش کریں کہ اسی قدر جانیں اور اسی طرح جانیں جس طرح اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. اپنا مزاج بیچ میں اگر آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ حرام ہونا چاہیے تھا, یا بہت ساری چیزیں اس وقت آپ کے اس میں آ جائیں گی کہ وہ حرام نہیں ہیں حقیقت کے اندر. شریعت میں اس طرح کے ان کے احکام نہیں ہیں, شریعت نے اس کے بارے میں نرمی رکھی, شریعت نے اس کے بارے میں مختلف آراء علماء کی ملتی ہیں, ہمیں اجتہادات ملتے ہیں, اجتہادی مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک مسئلے کے بارے میں اگر امت کے بڑے بڑے ائمہ کی مختلف آراء آ جائیں اور وہ مسئلہ بالکل نص سے سیدھا نہ نکل رہا ہو, تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں ہم کچھ نرمی رکھیں, نہ یہ کہ ہم ڈنڈا لے کے بیٹھیں اور کہیں کہ بھائی حرام ہی حرام ہے سب کچھ. ٹھیک ہے, تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اصول فقہ کا گہرا فہم نہیں ہے, اصول فقہ کے قواعد کا نہیں معلوم, اصول فقہ کی تطبیقات کا نہیں معلوم. آپ سمجھ رہے ہیں کس قدر انسان جہل میں مبتلا ہوتا ہے اصول فقہ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو پھر اس میں اگلی جو چیز آ جاتی ہے, اگلا مبحث ہے جو ہم نے آپ کو بتایا, مستثمر جو ہے, جو مجتہد صاحب, یعنی پیچھے تو ہم نے پڑھے ادلہ, یعنی ایک شخص جب دیکھ رہا ہے مسائل کو نکال رہا ہے ادلہ سے, تو اصول استنباط کیا ہوں گے. تو اصول استنباط میں ہم نے بتا دیا آپ کو کہ اصول استنباط میں وہ عام ہے, خاص ہے, مفہوم ہے, منطوق ہے, ناسخ منسوخ ہے, تعارض ہے اور ترجیح ہے. یہ سارے اصول استدلال ہیں, ان کے ذریعے سے وہ دیکھے گا چیزوں کو. اور پھر اسی طریقے سے ہم نے آپ کو قیاس کی ایک مثال بھی دے دی کہ کس طرح وہ ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرے گا. تو چوتھا ستون جو تھا وہ کیا تھا, مجتہد صاحب خود جو ہیں. تو شریعت کے دلائل سے براہ راست احکام نکالنے کی اہلیت ہر شخص میں نہیں ہوتی, یا دو انتہائیں ہمارے یہاں, یا تو بالکل ہی جناب وہ پڑھنے کی کوشش ہی نہ کرنا, اس قدر مقلد ہو جانا کہ بس انسان اپنی عقل کو بڑا تالا لگا کے رکھ لے اور کہے کہ بھئی یہ میرا کام ہی نہیں ہے. بس دین کا طالب علم بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو اجتہادی روح ہونی چاہیے بہرحال. یا تو پھر ایسا جو ہے وہ مجتہد مطلق بن جائے گا کہ وہ اپنی اکیڈمی کھول کر جو ہے وہ صحابہ کرام پر جرت دکھا رہا ہوگا, امت کے ائمہ پر دکھا رہا ہوگا, اور ماشاءاللہ اس کا رجحان چل رہا ہوگا, تو وہ مطلب دھڑلے سے بات کہہ رہا ہوگا کہ جناب غامدی صاحب اگر ائمہ اربعہ کے دور میں ہوتے تو چوتھے امام ضرور ہوتے, اور یہ چوتھے امام بھی میں ادب کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ورنہ پہلے امام ہی ہوتے. سنا ہے آپ نے یہ لطیفہ؟ کتنا اچھا لطیفہ ہے نا, آج کل کے لطیفے بھی بڑے مزیدار ہوتے. تو انسان
اپنے جہل پر اتنا اترا رہا ہوتا ہے حقیقت میں. یعنی امام شافعی کی الرسالہ کو پڑھ کے دکھا دیں بھائی آپ، اور ان اصولوں کو سمجھ کے اپلائی کر کے دکھا دیں. اور یہ بات میں کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا کہ آج کے بندے کی عقل اس دور کے لوگوں سے زیادہ ہوگی. نہیں ہوئی ہے. آج کے بندے کی معلومات زیادہ ہو گئی. عقل جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. عقل اس پورے میکینزم، اس پوری میتھڈولوجی کا نام ہے جو چیزوں کو دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے. وہ پورا تناظر ہے. وہ آج کل کے نوجوان کے پاس یا آج کل کے اسکالر کے پاس نہیں ہے. جتنا گہرا تناظر شافعی کے پاس تھا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ، مالک اور احمد بن حنبل اور شاطبی، اوزاعی، ان لوگوں کے پاس تھا. نہیں ہے. آپ دور نبوت کی مہک کہاں سے محسوس کریں گے جو ان کے پاس تھی؟ کہاں سے لائیں گے آپ؟ عقل، ریشنلزم اتنا زیادہ عقلوں پہ سوار ہو گیا ہے کہ وہ برکت و نور اس کو بالکل ہی ہم نے ہٹا دیا کہ بھائی بس ٹھیک ہے جی، نحن رجال وانتم رجال، تو بس تم بھی بندے ہو تو ہم بھی بندے ہیں تو کریں گے جی. میں بھی شافعی ہوں آج کے دور کا، تو میں ابو حنیفہ ہوں آج کے دور کا. تو یہ بات تو غلط ہے بالکل بھائی، نعوذ باللہ. تو مجتہد جو ہے اس کی شرائط ہیں. مقلد وہ ہے جو اصولوں کی پیروی کر رہا ہے، مجتہد کی پیروی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آخر میں ہم بس یہ ایک جامع سی تعریف جو ہے وہ دی ہے امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کہ اصول فقہ کی اب کیا تعریف ہو گئی، اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اصول فقہ اجمالی دلائل کی معرفت، ان سے استفادہ کرنے کے طریقے اور مجتہد کے حالات جاننے کا نام ہے. یعنی مجمل طور پر یعنی شریعت کے احکام اخذ کرنے کے دلائل اور ان دلائل کے ذریعے سے احکام کو اخذ کرنے کا طریقہ یعنی استدلال، اور مستفید یعنی مجتہد کے حالات جاننا. تو آپ کو ایک چیز کیا پتہ چل جائے گی، احکام شریعت کے کیا ہیں یہ پتہ چلے آپ کو پہلی چیز، اور احکام کا علم بھی باقاعدہ پورا حاصل کرنے کی کوشش ہو. تو احکام کا علم جب آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کو پہلی چیز آیات احکام اور احادیث احکام معلوم ہوں گی کہ وہ آیات علماء نے الگ کر لی ہیں جو باقاعدہ احکام سے متعلقہ ہیں، وہ احادیث الگ کر لی ہیں. جس طرح عمدۃ الاحکام کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، متن ہے، وہ احادیث آپ یاد کر لیں جن سے عملی جو انسان کے پریکٹیکل جو مسائل ہیں، طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، تجارت کے، اور جناب کیا کہتے ہیں آئلی مسائل سے متعلقہ ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، وہ سارے جو عملی مسائل ہیں انسان کے، وہ کون سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ ہے جس میں وہ ڈسکس ہوئے ہیں، یا قرآن کی وہ ٹوٹل کتنی آیت ہے جن میں وہ پریکٹیکل مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، جن سے علماء نے احکام کو اخذ کیا. تو جب ایک طالب علم ارادہ کر لے پورا تو کوشش کرے کہ وہ پہلے کوئی ایک حدیث کی کتاب مثال کے طور پہ عمدۃ الاحکام پڑھ لے، یا آیات الاحکام پر بہت سارے علماء نے جو ہے وہ ان کی شرح کی ہے تو وہ دیکھ لے. تو حکم کا جب اسے معلوم ہو جائے گا تو دوسری چیز اسے کیا چیز جاننی ہے؟ ہاں، حکم کے دلائل کیا ہیں، یعنی سورسز کیا ہیں جن سے وہ یہ حکم لگائے گا. تو وہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. تو قرآن اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسے قرآن کا بھی علم ہونا چاہیے، اسے قرآن کی تفسیر بھی آنی چاہیے، قرآن کی لغت کا بھی اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور سنت کی جب آ گئی تو پھر اصول حدیث بھی اسے پتہ ہوں گے، اللہ کے نبی کی احادیث کا بھی علم ہوگا. پھر جب اجماع اور قیاس کی جب بات آ گئی ہے تو قیاس کے وقت اس کو بہرحال لغت کا گہرا علم ہوگا. اجماع کے وقت کیا ہوگا، اجماع کیسے کرے گا وہ، اجماع کا اسے کیسے معلوم ہوگا جب تک اس کو اپنے معاشرے کا نہیں پتا، اس کو اہل علم کا ہی نہیں پتا، اسے جو ان عملی مسائل کا جو حل علماء نے دیا اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس مسئلے پہ اجماع ہے یا نہیں. اصل حکم اسے مسائل کا معلوم ہونا چاہیے. پھر جن علماء نے، اس پہ بہت ساری کتابیں موجود ہیں، اجماع پر الگ سے کتابیں بھی لکھی ہیں علماء نے، پھر جن جن مسائل پر جو اجماعی مسائل ہیں ان کو الگ سے جمع بھی کیا، تو اس پر ایک طالب علم جو ہے وہ کوئی چیز دیکھے. پھر کیا چیز ہے، استدلال یا ادلہ، یعنی ایک تو وہ سورسز ہیں اور ایک ہے استدلال کے جو اصول ہیں. آیت آپ نے دیکھنی ہے تو آیت کو دیکھنے کے زاویے کیا کیا ہیں، آیت کے اندر جو حکم ہے وہ خاص ہے یا عام ہے، مطلق ہے یا مقید ہے. اچھا، ادلہ میں تعارض ہے، تعارض کی صورت، تعارض کا مطلب یہ ہے کہ باہمی ایک دوسرے سے دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں، الگ الگ ہیں. اب دو چیزیں جب ٹکرا رہی ہیں تو اس میں آپ پریورٹی کس چیز کو دیں گے، کون سا حکم آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آخری جو چیز ہے وہ کیا ہے، جو آپ خود اجتہاد کر رہے ہیں، آپ خود جو حکم صادر کر رہے ہیں، آپ کے اندر کیا کیا شرائط ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلی چیز کیا ہے، دین کا جو بنیادی فہم ہے
اس کی حفاظت کا ذریعہ اصول فقہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر علم حدیث شریعت کے متن کو ملاوٹ سے بچاتا ہے تو اصول فقہ اس متن کے فہم کو فکری آوارگی اور منمانی تشریحات سے محفوظ رکھتا ہے. اصول حدیث جو ٹیکس ہے آپ کا جو حدیث کا، اس کی حفاظت کرتا ہے نا. ٹھیک، تو اصول فقہ کیا ہے؟ فہم کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس سے جو فہم اخذ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو، فکری آوارگی اور منمانی تشریحات سے محفوظ رکھتا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ذہنی تربیت، یعنی ایک طالب علم کے اندر استدلال، استنباط، مناظرہ، یہ مناظرہ یہ وہ والا نہیں ہے مولویوں والا، سمجھ رہے ہیں، اس کی غیر معمولی صلاحیت پیدا کرتا ہے اور مستحکم شرعی ذہن تشکیل دیتا ہے. میں نے کہا کہ اصول فقہ آپ کے ذہن کے اندر ایک پورا میکنزم بنا دیتا ہے. اصولی ذہن کہتے ہیں نا کہ اصولی ذہن، اب وہ سطحیات کے اندر نہیں پڑتا، وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس مسئلے کی کیا حیثیت ہے. تو ذہنی تربیت ہوتی ہے، ذہن اس کا مضبوط ہوتا ہے. اصولی ذہن کو آسانی سے آپ ٹکر نہیں دے سکتے. اصولی ذہن کو آپ جو ہے نا وہ واز سنا کے صرف نہیں گرا سکتے. اصولی ذہن کو آپ جو ہے وہ دو چار باتیں بتا کے متاثر نہیں کر سکتے، کیونکہ اصولی ذہن کو بڑا گہرا پروسیس کرنا ہوتا ہے کسی چیز تک پہنچنے کے لیے. وہ مسئلے کی تہ میں جاتا ہے، وہ مسئلے کو کئی زاویوں سے دیکھتا ہے اور پھر اس مسئلے کو کسی نتیجے پر پہنچاتا ہے. وہ عملی ذہن ہوتا ہے بالکل اصولی ذہن، سمجھ رہے؟ نئے مسائل کا حل. تیسری چیز کیا ہے؟ یعنی وہ اصول فراہم کرتا ہے جس کی مدد سے وہ دور جدید کے نئے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصول فقہ کے فوائد ہیں. اور آخر میں کیا ہے کہ ماڈرنسٹ کا جو چیلنج ہے آج کل کے حداثت پسند یا جدیدیت زدہ لوگ، وہ کیا ہے؟ اصول فقہ کی روایت کیا ہے؟ ٹھوس قواعد اور فریم ورک دیتی ہے آپ کو. جدیدیت زدہ لوگوں کا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی منہجیت نہیں ہے، کوئی ضوابط نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اصول فقہ کی کیا خاصیت ہے؟ قرآن اور نبوی نصوص ابدی اور ہر دور کے لیے اور رہنمائی کا مرکز ہیں. جدیدیت زدہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جو مسئلہ ہے ہسٹوریکل ریلیٹیوزم. یہ آج کل کے جو جدیدیت زدہ لوگوں کا منہج ہے، میتھڈولوجی ہے، اس میں بہت زیادہ ہے. غامدی صاحب کے اندر آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا تاریخیت، یہ جس کو عربی میں تاریخانیہ کہتے ہیں. شیخ ابراہیم سکران نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا ہے. یہ آج کل کے جدیدیت زدہ لوگوں کا، ان کی جو میتھڈولوجی ہے اس میں ہے کیا ہے کہ یہ جتنے بھی احکام ہیں یا جتنی بھی چیزیں آپ نے اصول فقہ سے آپ نے بتا دی ہیں، یہ اپنا ایک تاریخی دور رکھتی تھیں، اس دور کے لیے تھے. پردے کے احکام اس خاص تاریخی وقت کے لیے تھے. ٹھیک ہے، بہت سے احکام کو آپ نے جوڑ دیا ہے صرف خاص تاریخی ادوار کے لیے. اب کیا ہے؟ اب یہ احکام سارے ان کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. آج چونکہ بالکل جدید دور ہے تو آج کے دور میں آپ وہی احکام نہیں لگائیں گے، اب آپ کو جناب نئے سرے سے نیا سسٹم نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو ہسٹوریکل ریلیٹیوزم اس کو کہتے ہیں. یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن نبوی نصوص ابدی ہیں، دائمی ہیں، ہر دور میں رہنمائی ان سے ملے گی. جدیدیت زدہ جو لوگ ہیں، ماڈرنسٹ جو دین کی ایک نئی تعبیر پیش کرنا ہے، ان کا کیا ہے؟ ہسٹوریکل ریلیٹیوزم، تاریخیت، یعنی صرف اپنے مخصوص تاریخی دور کے لیے. تیسری چیز کیا ہے ہمارے نزدیک جو اصولی نہج ہے وہ کیا ہے کہ شارع کی مرضی اور منشا کو سمجھنا. یعنی ہم مسئلے کا حل جب دے رہے ہیں، ہم کس طرح دے رہے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے میں جو بنیادی نقطہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. یہاں سے اللہ کی منشا اور مرضی کو سمجھنا. اب وہ اللہ کی منشا اور مرضی میرے جتنے بھی خلاف ہے، میں حکم اس کا صادر کروں گا. یہ اصولی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سینٹرل جو ہے وہ کیا ہے؟ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں مرجعیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی مرجعیت ہے. اس کے حکم کو ہم نے ثابت کرنا ہے اور واضح کرنا ہے اصول فقہ کے ذریعے سے. اصول فقہ یا ہماری علمی روایت جو ہے، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ماڈرنسٹ جو ہیں ان میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کیونکہ ایک نیا نظام پورا آ گیا جس میں مرکز انسان ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اس جدید نظام سے پہلے یہ نہیں ہوگا کہ شریعت کے احکام بتاتے وقت آپ کو بتانا پڑے کہ اس میں تیرے لیے 500 فائدے ہیں. نماز کے فوائد، وضو جب کرتے ہیں تو گردن کی رگوں پہ جب آپ یوں کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو خون جاتا ہے، آنکھوں کی نظر. صحابہ اکرام نے کون سے فوائد دیے؟ طب نبوی اور جدید سائنس کے، اور مطلب یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی نا. یعنی ان کے یہاں تسلیم اصل میں چیز ہوتی تھی کہ اللہ کا حکم ہے نا، ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہی ہے، ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے نا.
تو وہی کی مرجعیت ہوتی تھی تو سرنڈر کا جذبہ ہوتا تھا، اور یہ ہوتا تھا کہ یار ہم اپنے اس مسئلے کا حل نکالیں، اور بندے کو فکر ہوتی تھی کہ یار مجھے یہ جو مسئلہ پیش آ گیا اس میں وہ پوائنٹ کیا ہے جس سے اللہ راضی ہوگا، ابھی کیا ہے مجھے فائدہ کیا ہوگا. اسی لیے جو جدیدیت زدہ بیانیے ہیں وہ زیادہ تر اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اور اس میں یہ انسان کے جو ہے نا وہ یہ فائدے ہیں اور یہ فائدے ہیں. تو بہرحال عالم عرب میں بہت زیادہ اس طرح کے رجحانات آتے رہے ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں. تو خیر اصول فقہ کا جو ہے ایک بنیادی نقشہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اصول فقہ کن ادوار سے گزرتا رہا. یہ بھی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ عہد نبوی، عہد صحابہ اور عہد تدوین جو ہے اصول فقہ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں باقاعدہ منظم انداز کے اندر اصول فقہ کے جو مباحث ہیں ان کو ذکر کر دیا. اور اس جو خالص اسلامی منہج سے سب سے زیادہ قریب جو کتاب ہے اصول فقہ کی وہ الرسالہ ہی ہے. بعد کے اندر چونکہ دیگر فلسفے رہے تو اس میں اصول فقہ کے مباحث کو نئے انداز مرتب کرنے کی کوشش بھی کی جاتی رہی. جیسا کہ فلاسفہ کا جب دور تھا، متکلمین کا جو اس وقت دور تھا، تو اس میں امام غزالی رحمہ اللہ نے المستصفیٰ لکھی، اور اس میں منطقی اصول یا منطقی میتھڈولوجی کو سامنے رکھتے ہوئے امام غزالی رحمہ اللہ نے اصول فقہ کے بہت سارے مباحث کو دوبارہ سے مرتب کیا ہے. تو امام شاطبی رحمہ اللہ پھر اسی طریقے سے اصول فقہ کے بہت بڑے امام ہیں جن کی کتاب ہے الموافقات، اور اسی طرح مقاصد الشریعہ پر بھی امام شاطبی رحمہ اللہ کا بہت بڑا کام ہے. پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس فن پر کام کیا ہے اصول فقہ پر. اور آج کے دور میں بھی بہت سارے علماء نے جو ہے وہ اصول فقہ پر کام کیا. اصول فقہ پر بہت سی کتابیں لکھی گئی، آسان سے آسان کتابیں لکھی گئی ہیں. شیخ ابن عثیمین کی کتاب ہے، چھوٹا سا کتاب چل اصول من علم الاصول، اور وہ پورا مدارس کے نصاب میں پڑھایا جاتا ہے. اور اس کا واقعہ کیا ہے کہ ایک طالب علم جو اصول فقہ پڑھنا چاہتے تھے، آپ اندازہ لگائیں جس کو پڑھنے کا شوق ہو وہ کس طرح پڑھ لیتا ہے. تو شیخ رحمہ اللہ سے اس نے جا کے کہا کہ میں اصول فقہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کوئی وقت بتائیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں گھر سے جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو راستے کا جو وقت ہے وہی ہوتا ہے میرے پاس. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شیخ، جب اذان ہوا کرے گی میں آپ کے گیٹ پہ ہوں گا. یہ دیکھیں علم کا جب شوق، یہ آج کے دور کی بات ہے، کوئی 100 سال پہلے کی بات نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین کوئی اتنے پرانے آدمی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ طالب علم شیخ کے دروازے پہ ہوتا تھا. جب شیخ نکلتے تھے تو گھر سے لے کے حرم تک جو راستہ ہوتا تھا تو اس میں شیخ اسے اصول فقہ پڑھاتے تھے اور وہ نوٹ کرتا تھا، اور وہ ایک کتابچہ بن گیا اصول فقہ کا، پورا ایک متن بن گیا الاصول من علم الاصول. تو وہ ہے. اور اسی طرح شیخ محمد سلیمان الاشکر کی کتاب ہے اصول فقہ پر، اصول الفقہ ہے. اور بہت سارے کتابچے ہیں، اردو میں بہت ساری چیزیں ہیں. محاضرات جو فقہ ہے غالباً اس میں بھی اصول فقہ کی کچھ چیزیں موجود ہوں گی، ڈاکٹر محمود احمد غازی کی. تو کوشش کریں اصول فقہ پہ کچھ چیزیں پڑھیں، آسان متون پڑھ لیں، کچھ اردو میں پڑھ لیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی کچھ چیزیں ہیں بہت اچھی ہیں، آسان ہیں. یا اور بھی آپ کو جو بھی آسان لگے، چھوٹا سا ایک کتابچہ لیں اصول فقہ پہ، وہ لیں. نہیں تو آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اصول فقہ کی ایک ایک مبحث آپ دیکھ لیں کسی کتاب سے، اور چیٹ جی پی ٹی آپ کو بڑے واضح انداز میں ایکسپلین کر دے گی. آج بھی اگر ایک طالب علم شریعت کو پڑھ رہا ہے، دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے، اصول فقہ نہیں پتا، تو اسے کچھ سوچنا چاہیے. بہت افسوس کا مقام ہے. اور یہ اصول فقہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ماڈرنسٹ کا شکار آدمی ہو جاتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باریک فرق کیا ہے، دین کی نئی تشریح جو ہو رہی ہے وہ کن اصولوں پہ ہو رہی ہے. اور روایت، مطلب یہ مجھے تو روایت کا لفظ کہنے میں بھی جو ہے وہ دقت ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ روایت کا لفظ کہیں، یہ ہماری پوری اسلامی علمی میراث ہے. روایت کا لفظ بھی بعد میں آیا ہے. حقیقت میں ہم روایت پسند نہیں ہے، ہم تو سنت اور بالکل اصالت اپنی بنیاد کو لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو روایت غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اسلامی جو پورا ایک منہاج ہے علوم کا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اصول فقہ پڑھیں، لازمی پڑھیں اور سمجھیں خدا رہا. ورنہ یہی ہوگا کہ آپ کو معلومات بہت ساری ہوگی، انفارمیشن بہت ساری ہوں گی، اور کبھی آپ ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی آپ ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے. تو یہ جو آپ نے شروع میں ایک محاضرہ پڑھا تھا نا، منہجیہ والفوضویہ، تو اسلامی علوم میں منہجیت قائم رکھنے کا ایک بہت بڑا سبب اصول فقہ کے اندر گرفت ہونا، ورنہ فوضویت ہوگی. کیونکہ آپ کو معلومات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن معلومات کو جو چیز ڈائریکشن دے رہی ہے وہ اصول فقہ ہے. نصوص کو جو چیز ڈائریکشن دے رہی ہے، ان سے جو نتائج نکال رہی ہے جو چیز، وہ اصول فقہ ہے. اب آپ کو بہت ساری آیات یاد ہیں، بہت ساری احادیث یاد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان احادیث کی انٹرپریٹیشن اپنے اصولوں کے مطابق دے کے ان کے ذریعے سے آپ کو کسی اور طرف لے جائے، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اصولوں میں وہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر جائے گا نا. امید ہے اصول فقہ کی کچھ بنیادی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس کی اہمیت کا بھی ادراک ہو گیا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ سب کوشش کریں گے کہ اس فن کو
وقت دیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اصول فقہ پر جو دروس بناء المنہجی میں ان کا بخوبی مطالعہ بھی کریں، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ سورسز آپ اپنی دیکھیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، جدید جو ڈیوائسز ہیں اس وقت آپ کے پاس بہت ماشاءاللہ، ان میں بہت سارے ٹولز ہیں آپ کے پاس جن کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔